نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں تبدیل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بچوں، آج ہم اپنے کورس لیال عشر کا 6th لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ویک میں ہم نے 9 ذی الحج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں دیکھا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ذی الحج کے ایک بہت اہم دن یعنی 10 ذی الحج کے بارے میں ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ 10 ذی الحج میں کون سا اہم ایونٹ ہوتا ہے؟ بہت سے بچے تو الحمدللہ جانتے ہوں گے، اور اگر کچھ بچوں کو نہیں پتا تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں ان کو بتاؤں گی کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید ہوتی ہے۔ قربانی اور ایثار اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خود پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ قربانی جو ہے وہ قرب سے نکلا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا۔ بچوں کو یہ عید بہت پسند ہوتی ہے قربانی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ عید جو ہے قربانی کی وجہ سے بہت زیادہ پسند ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی اپنا خلیل بنایا تھا۔ قربانی جو ہے صدقہ کی بہترین قسم ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ صدقہ جو ہے مختلف قسموں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ تو بچوں، ہم سب عید مناتے ہیں اور قربانی بہت شوق سے کرتے ہیں، لیکن اس خوشی کے موقع پر اس کے بارے میں آج ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے کہ قربانی کرنا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ہی تو خلیل اللہ کا لقب دیا تھا۔ یعنی اگر آج بھی ہم اللہ کے اطاعت کریں گے، اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے، تو ہم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور شیطان کسی بھی صورت میں ان کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا انہوں نے اس خواب کے اوپر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں کیا؟ وہ چاہتے تو اللہ کا حکم بجا لاتے۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اس اجر و ثواب میں شامل کرنا چاہتے تھے جو وہ حاصل کرتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے۔ لیکن انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضامندی چاہی، اور وہ بھی اس طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اگر اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے راضی ہوئے تو ان کو بھی برابر کا اجر ملا، الحمدللہ۔ اور آگے سے سبحان اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مکہ مکرمہ سے چلے اور مینا میں گئے۔ وہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، اور پھر اسی طرح 3 مختلف جگہوں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری. جب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کی نیت سے وہاں پہ جب وہ بڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے تو اپنا ہاتھ سچ کر دکھایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا یعنی دمبا بھیجا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا. لیکن انہیں ثواب جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی کا ملا کیونکہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے. اسی طرح قربانی کی ابتدا ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بہت سے ٹیسٹ ہوئے تھے بچوں جن میں وہ کامیاب ہوئے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا حق نبھانے والا بنائے. تو بچوں یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ. اسی واقعے کی یاد میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی جانور قربان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری قربانی کا جانور گوشت یا خون وغیرہ تو نہیں چاہیے ہوتا نا پیارے بچوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہم سے ہمارا خالص عمل مطلوب ہوتا ہے. بہترین نیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی ہی اللہ کو پسند ہے. اب یہ نہیں ہے نا کہ ہم مہنگا اور اچھا جانور لا کر اس کو شو آف کریں اور خیال یہ ہو کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گی. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریاکاری یعنی شو آف والا عمل ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق بہترین سے بہترین جانور کی خریداری کرنی چاہیے اور پھر اس سے محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضامندی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق بکرا، دمبا، گائے یا اونٹ کی قربانی ہم کر سکتے ہیں اور پوری فیملی کی طرف سے بھی یہ قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کسی کو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ پورا جانور قربان نہیں کر سکتا تو پھر وہ یہ کرے گا کہ وہ شیئر لے سکتا ہے گائے یا اونٹ میں سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی حیثیت رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص میں قربانی کی وسعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس لیے ہم نے ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کی توفیق عطا فرمائیں. کیونکہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دن بنی آدم کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب عمل کوئی اور نہیں جتنا قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. لہٰذا تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو. 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کے دن سب سے بہترین کام قربانی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر سال عید الاضحیٰ کے دن قربانی کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک بار قربانی کے موقع پر 100 اونٹ نحر کیے تھے. 63 اونٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرنے کا حکم فرمایا. تو پیارے بچوں قربانی کے جانور کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کے کھانے پینے، اس کی صفائی ستھرائی میں اپنی ماما کی ہیلپ کرنی ہے. اور جو قربانی کا اصل میسیج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اسی طرح کرنی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. آج کے لیسن میں الحمدللہ ہم نے قربانی کے بارے میں سیکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیسن میں عید کے بارے میں مزید سیکھیں گے کہ عید کیسے منانی چاہیے. آج کا اپنا ٹاپک ہم کلوز کرتے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.